اللہ ایک ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سبھی لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار قریش کو مشرک کہا گیا، کافر کہا گیا، حالانکہ وہ سب اللہ کو ایک مانتے تھے۔ جب ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور اس نے اللہ کے رسول کے دادا جان کے اونٹ پکڑ لیے، اونٹ چھوڑانے گئے تو اس نے کہا آپ سردار ہیں اور آپ اونٹ چھوڑانے آئے ہیں، میں تو بیت اللہ کو تمہارے ڈھانے آیا ہوں، برباد کرنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کا مالک ہوں اپنے جانور کی، اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ تو انہوں نے اس وقت 360 جو بت رکھے ہوئے تھے کسی سے مدد نہیں مانگی، اللہ کو کس کو مانا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ حفاظت کرے گا۔ تو یہ ذہن سے بات نکال دیں پہلے کہ اللہ کو ایک ماننا ہی وحدانیت ہے، اللہ کو ایک ہمیشہ مانتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ سینکڑوں چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر آپ ان سے بھی کہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ایشور ایک ہے۔ سائیں بابا بولتے ہیں سب کا مالک ایک ہے، جتنے ہیں سب بولتے ہیں۔ لیکن جس اسلام نے جو ڈسٹنگوش کیا، اسلام نے جو فرق کیا اور امتیاز کیا کہ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے، اس سے ساری دنیا کیا تھی؟ نابلد تھی اور نابلد ہے، کچھ نہیں جانتی تھی، آج بھی نہیں جانتی ہے۔ وہ یہ تھا کہ اللہ کو ایک ماننا اس شرط کے ساتھ کہ عبادت بھی اسی کی، اور جتنی صفت ہے وہ کسی بندے کے اندر موجود نہیں ہے۔ بھلے دیکھنے میں لفظ اللہ بھی سنتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ صرف لفظ کے لحاظ سے دونوں میں کچھ نظر آ رہا ہو، ورنہ اللہ کی صفت کے مقابلے میں ساری دنیا مل کر کے بھی اس کسی صفت کو پا نہیں سکتی۔ ایک صفت لے لیتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتے آپ بھی ہیں، آپ کتنا جانتے ہیں؟ تھوڑا سا جانتے ہیں۔ اللہ کتنا جانتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب اس زمین پر درخت سے پتے گرتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ کتنے درخت ہیں یہی نہیں معلوم آپ کو، ایک درخت میں کتنے پتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے، تمہارے گھر کے سامنے درخت لگا اس کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے کہ کتنے پتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا جاننا اور ہمارا جاننا کتنا بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے اللہ وحدانیت کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، جس طریقے سے اس کی عبادت کی جا رہی ہے ویسے کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے ایشور ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، اور اس کے بعد جا کر کے سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ کوئی قبر پہ کر رہا ہے، کوئی جا کر کے سجدہ کر رہا ہے کسی مورتی کے سامنے، کوئی لکڑی کی سامنے، تو کوئی درخت کے سامنے، تو کوئی سانپ کے سامنے، تو کوئی سورج کے سامنے۔ یہ جو ہو رہا ہے عبادت کا طریقہ جو اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے ساتھ کرنا۔ لہذا یہ دنیا والوں پر سب سے بڑا گویا کی رحمت کی بات ہوئی کہ اس نے آپ کو وحدانیت کا اصل معنی سمجھایا کہ ماننا اللہ کو ایک، نمبر ایک صفت کے لحاظ سے ماننا، اس کے علاوہ کسی کے اندر وہ صفت اس طرح نہیں ماننا، اور عبادت کا کوئی بھی طریقہ جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں کسی کے لیے نہیں کرنا۔ تب تو گویا توحید پرستی ہوئی، ورنہ اللہ کو ایک ماننے والے کا مطلب توحید پرستی قطعی نہیں ہے، ساری دنیا اللہ کو ایک مانتی ہے۔ بات میری سمجھے؟ تو کیا رحمت ہوئی کہ اس نے وحدانیت کو کلیئر کیا۔ دوسری چیز، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، آج اتفاق سے ہمارے اندر بھی لوگ ہیں کہ ہم کو ڈائریکٹ اپنے اللہ سے ملنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اتنے بیریئرز ہیں، اتنی رکاوٹیں ہیں اللہ سے ملنے کے لیے۔ کوئی کہتا ہے کہ بغیر سیڑھی کے آسمان چھت پہ نہیں چڑھا جا سکتا، آپ ڈائریکٹ اللہ کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے بغیر پنڈت کے آپ کا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا ہے۔ کوئی، جتنے لوگ ہیں سب لوگ اللہ کے سے ڈائریکٹ ہم کو جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی شانوں میں شان ہے
کہ آپ نے وہ کام کیا کہ بندوں کو ڈائریکٹ اللہ سے ہاٹ لائن پہ لگا دیا۔ جب چاہیں آپ اپنے اللہ کو کیا کر سکتے ہیں؟ پکار سکتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو کسے پکار رہا؟ یا علی مدد۔ علی تو یہاں موجود ہی نہیں یار۔ جو آپ کی گردن کی رگ سے زیادہ قریب تھا وہ کون تھا؟ وہ اللہ تھا۔ اس کو چھوڑ کر کے 2500 کلومیٹر والے کو پکار رہے ہو، اور ان کو بیچاروں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کو پکارا جا رہا ہے۔ قیامت پہ یہ سب باتیں آئیں گی، قرآن کی آیتیں ہیں کہ کہا جائے گا کہ تم کو پکارا گیا۔ انہوں نے کہا اللہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہم کو پکارا گیا۔ حضرت علی مشکل کشا ہے، عبد القادر جیلانی مشکل کشا ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں۔ جو آدمی، غور سے سن لے اس جملے کو، جو آدمی اپنی موت کو ٹال نہیں سکے وہ کبھی کسی کی مشکل کو ٹال نہیں سکتا۔ سب مرے، کوئی نہیں بچا، سب کو موت آئی۔ یہ موت دی کیوں جا رہی ہے؟ اگر موت نہ دی جاتی تو وہ سمجھ میں آتی بات کہ صاحب ان کا بھی کچھ چلتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے سب کو موت طاری کی ہے۔ کوئی بھی موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ لہذا ایک فارمولہ اگر زندگی میں پکڑ لیا جائے کہ جو اپنی موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ تمہارا ایک پتا بھی تمہارے فیور میں نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا، حضرت علی کو جس نے مارا، قتل کیے گئے حضرت علی، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے قتل کیے گئے۔ جو آپ کی مشکل 2500 کلومیٹر سے دور کرتے ہیں ان کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ میں جس مسجد میں داخل ہو رہا ہوں میرے داہنے اور بائیں پر میرے قاتل کھڑے ہیں اور انہوں نے حملہ کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ کیسے مددگار ہو سکتے ہیں جو اپنی مدد نہیں کر سکا؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے چاقو مارا وہ امامت کی جگہ سے صرف 5 فٹ کی دوری پہ چھپا ہوا تھا، فجر کا وقت تھا۔ حضرت عمر جن کے بارے میں کہا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو کس کو ملتی؟ عمر کو ملتی۔ وہ عمر جس کے بارے میں کہا گیا کہ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان بھی پناہ مانگتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں، اس عمر کو نہیں معلوم ہوا کیا کہ ہم کو جو چاقو مارنے والا آج بندہ ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ہماری جگہ سے صرف 6 یا 7 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا اتنے چاقو مار دیا۔ یہ سب اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ مشکل کشا اپنی مشکل کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دور کرنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، نواسے رسول ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں جن کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور وہیں قریب میں حضرت علی دفن، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین کی مدد نہیں کی۔ تم مشکل کشا یہاں کہہ رہے ہو ہے جو 10-20 کلومیٹر پر اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سکا، وہ 2500 کلومیٹر پہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ تھوڑی بھی اگر بدھی استعمال کی جائے۔ لیکن سب سر سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، کچھ سر صرف ٹوپی پہننے کے لیے ہوتے ہیں۔ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ ٹوپی پہننے کے لیے، دوپٹہ پہننے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر سر میں بدھی ہے تو یہ چھوٹی موٹی بات، میں کوئی بہت بڑا فلسفیانہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، موٹی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ لہذا ہمارے اسلام نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈائریکٹ کس سے جوڑ دیا؟ ہمارے رب سے۔ کوئی ہم کو جوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قریش تو یہاں تک کہتے تھے، اتنی دادا گیری تھی قریش کی کہ یہ بیت اللہ
اگر یہاں طواف کرنے آئے ہو تو تم جو کپڑا پہن کر آئے ہو معلوم نہیں تمہارا کپڑا حرام پیسے کا ہے کہ حلال پیسے کا ہے، ہم کپڑا بیچیں گے یا ہم کپڑا کرائے پر دیں گے، اس کو پہن کر طواف کرنا ہے۔ بعض لوگ بیچارے آتے تھے بدو، ان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کرائے کا کپڑا لے لیں، مجبور ہو کر کے ننگے طواف کرتے تھے، اتنی دادا گیری تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں ہم پر کی ہیں۔ کہتا ہے ان تعدو، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو فلا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمت دینے والا کہتا ہے کہ میں نے لیکن جو نبی بھیجا نا، یہ میں نے بڑا احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ جو ہم نے نبی تمہارے درمیان بھیجا، یہ میں نے بڑا تم پر احسان کیا ہے۔ اس میں سے یہ بڑا احسان ہے کہ ہم کو میرے اللہ سے کیا کر دیا، ڈائریکٹ جوڑ دیا۔ حبیب مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بغیر واسطے کے نہیں جا سکتے، بغیر وسیلے کے نہیں جا سکتے۔ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں سکھلائی ہیں، میرا اندازہ ہے کہ صحیح احادیث کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو کم سے کم 300-400 دعائیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی موٹی سی دعا، نماز میں مسجد میں آتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے دروازے کھول دے، بے وسیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا سکتا تھا کہ نہیں؟ نہیں کہا۔ ابھی نکلیں گے، اللہم انی اسالک من فضلک، اے اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں، بے واسطت محمد نہیں کہا گیا۔ کوئی دعا، چیلنج ہے، کوئی دعا میں بھی ہم کو یہ بات سکھلائی نہیں گئی۔ جائز ہے وسیلہ، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کسی کے نزدیک وسیلہ افضل نہیں ہے، اور جو جائز ہے اس کو بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ جب دیسی گھی کسی کو ملتا ہے تو ڈالڈا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ڈالڈا وہ کھاتا ہے جس کو دیسی گھی نہیں ملتا ہے۔ جب اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ میں تیری دعا قبول کرتا ہوں تو انڈائریکٹ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہہ رہا ادونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے بتا دوں میں تو بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب یہ مجھے پکارتے ہیں۔ اب میں اس وقت پریشان ہوں، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی سے یہاں پکاروں، بیگم پانی دیجئے۔ مجھ سے بڑا بے وقوف احمق جاہل کون ہے؟ ابے جو سامنے بیٹھا ہے پانی اس سے مانگ، اگر مانگنا ہے۔ بیوی تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ پانی دے دیجئے ہم کو۔ جو سب سے قریب ہے اس سے مانگو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں سب سے قریب ہوں۔ لوگ کیا نہیں، چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی لگانا ہے، کسی پی ایم سے ملنا ہے تو فلاں سے ملنا ہے۔ پی ایم سے سب لوگ کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ پی ایم کے بڑپن کی بات نہیں ہے، یہ پی ایم کی کمزوری کی بات ہے۔ کیا کمزوری ہے؟ اسے خطرہ ہے کہ اگر سب کو میں ملنے کی پرمیشن دے دوں تو کوئی آئے اور ٹھاں ایسے مارے گا۔ اپنی موت کی کمزوری سے قانون بنا رکھا ہے بات صحیح کہ نہیں؟ نمبر 1، اتنے لڑکے بیٹھے ہیں، سب لوگ طے کر لیں کہ مولانا سراج صاحب سے سوال کرنا ہے اور اکٹھا سب کو سوال کرنا ہے۔ میں جواب دے سکتا ہوں؟ میں بولوں گا بھیا ایک ایک آدمی بات کرو۔ یہ میری کمزوری ہوئی، یہ میرا بڑپن نہیں ہوا کہ مولانا صاحب بہت بڑے، میں کمزوری میری ہے کہ میں سب کی ایک ساتھ نہیں سن سکتا ہوں۔ اس لیے وہ پی ایم نے کہا اگر سب لوگ اکٹھا پہنچ جاؤ گے تو کس کی سنے گا بیچارہ؟ تو سیکیورٹی کا خطرہ، سب کی باتیں سن نہیں سکتا۔ ایسے کمزور شخص کو کمپیئر کیا جائے، موازنہ کیا جائے اللہ سے، سوچنے کی بات ہے۔ وہ اللہ جو کہتا ہے معلوم کا، ساری دنیا، حدیث میں آتا ہے ساری دنیا آج اگر مجھے پکارے، کہ اللہ کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک ہی آدمی کی طرح سن رہا ہوں، مطلب آپ کی سن رہا ہوں نا، آپ کو لگے گا کہ مجھے ہی سنا جا رہا ہے، جبکہ ایک ساتھ اس کی قدرت ہے کہ وہ 10 ارب لوگوں کو ایک ساتھ کیا کر لے، سن لے۔ یہی تو اللہ ہے، اسی کا نام تو اللہ ہے
کہ جو کمزوریوں سے پاک ہے تم نے کمزور کو اللہ سے موازنہ کر دیا۔ بڑی حیرت کی اور بڑے شرم کی بات ہے، جس پر ہم کو فخر تھا کہ اسلام نے بڑی رحمت کیا کہ اللہ سے ہم کو کیا کر دیا، ہاٹ لائن پہ ملا دیا جب چاہے۔ اسی لیے کبھی اللہ نے کیا کہا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سونا تو درکنار ہے، ہم جھپکی بھی نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے پکار لیا اللہ کو، اس ٹائم اللہ جھپکی لے رہا ہے، وہاں سے جواب آ رہا ہے پلیز کال آفٹر سم ٹائم، اللہ از سلیپنگ ناؤ۔ برباد ہو جائے گی دنیا، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ایک سیکنڈ رب ذوالجلال اگر اس دنیا سے غافل ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا کریش ہو جائے گی۔ پروردگار عالم کہتا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں جھپکی بھی نہیں لیتا ہوں، سونا تو درکنار ہے صرف ہمارے لیے، صرف اس دنیا کے لیے کہ دنیا کو بچانا ہے۔ اس رب کے بارے میں ہمارے نبی نے، ہمارے اسلام نے کہا ڈائریکٹ اپنے اللہ کے پاس اپلیکیشن ڈالو، وہ تمہاری دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب سے بڑی رحمت ہے کہ میرے رب نے ہم کو میرے رب سے ہمارے نبی نے اور دین نے ہم کو ہاٹ لائن پہ لگایا، اور جتنے بیریئر تھے سب اکھاڑ کے پھینکے۔ کوئی بیریئر نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پروہت نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی نہیں، صرف آپ ہیں اور آپ کا اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ کی امی آپ سے بہت پیار کرتی نہیں کرتی؟ تم جا کر کے خالہ سے بولو کہ امی سے بولے مجھے کھانا دے دیں۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ جب امی پر تمہیں ناز ہے کہ میری امی مجھے پیار کرتی ہے تو کھانا کس سے مانگنا چاہیے؟ امی سے۔ اور اگر تم خالہ سے جا کر بول رہے ہو کہ خالہ امی کو بولو کھانا دے دے، اس کا مطلب تمہارا امی سے 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، اس لیے بیچ میں خالہ کو لایا جا رہا ہے۔ جب بندہ اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے، اللہ سے 36 کا آنکڑا اس کا ہے، اور اللہ سے 36 کا آنکڑا کر کے کوئی بیچ میں واسطہ والا بھی واسطہ نہیں لگا سکتا۔ اور جب ہم ڈائریکٹ اپنے اللہ سے مانگتے ہیں تو جس طریقے سے ہم اپنی امی سے ناز کر کے دسمبر کے مہینے میں آئس کریم کھا لیتے ہیں، کیونکہ ہم کو اپنی امی پر ناز ہے کہ میری امی پیار میں ہم کو آئس کریم کھلائے گی، وہ رب ذوالجلال مالک کل جو ہزاروں کروڑوں ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہے، اس کی محبت کے سامنے کسی دوسرے کو لے جانا، یہ بتانا ہے کہ میرے رب سے 36 کا آنکڑا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب